امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران میں فردو، نتنز اور اصفہان میں جوہری پلانٹس تباہ کر دیے۔ جوہری تنصیبات پر بنکر بسٹر بموں اور ٹوماہاک میزائلوں سے کامیاب حملہ کیا گیا۔ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ ایران کو اب جنگ کے خاتمے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ امریکی حملے سے پہلے ہی جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ ایران نے جوہری تنصیبات پر ایرانی امریکی حملے کی تصدیق کر دی۔ ایران کا جوابی کارروائی کا بھی اعلان، کہا اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے، پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے امریکی حملے کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہا ایران کے خلاف امریکہ کے طاقت کے استعمال پر شدید تشویش ہے۔ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ عام شہریوں، پورے خطے اور دنیا بھر کے لیے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ اور امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹ رکن سارا جیکبز نے ایران پر امریکی حملہ غیر آئینی قرار دے دیا۔ سارا جیکبز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے ایران پر حملے نہ صرف غیر آئینی ہیں بلکہ یہ خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو امریکہ کو ایک اور خطرناک جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یمن کے حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے سیاسی بیورو کا کہنا ہے یہ واضح ہو چکا ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی ہی چاہتے ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ یہ ایک آغاز ہے۔ اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ حوثیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے میں اسرائیل کا ساتھ دیا تو بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں پر حملہ کریں گے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری ہے تو شہر قم پر ڈرون حملہ۔ پاسداران انقلاب کی القدس بریگیڈ کے سربراہ سعید آزادی شہید۔ اسرائیلی ڈرون نے رہائشی عمارت کی بالائی منزل کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کے خصوصی محافظ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ حزب اللہ نے ابو علی الخلیل کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے عراق سے تہران جاتے ہوئے نشانہ بنایا۔ ایرانی جوہری تنصیب پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی حکام کے مطابق اصفہان حملے میں کسی خطرناک مواد کا اخراج نہیں ہوا۔ بمباری میں ایک اور ایرانی ایٹمی سائنسدان شہید ہو گیا۔ عالمی برادری اسرائیل کو روکنے کے بجائے فون گھمانے میں مصروف۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میکرون نے کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تہران کو ایٹمی پروگرام پرامن ہونے کی ضمانت دینا ہوگی۔ یورپی طاقتیں ایران سے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کریں گی۔ جنگ سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ ایرانی صدر نے جواب دیا، ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ پیوٹن نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر اسرائیلی جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ کہا کہ اسرائیل کو بارہا بتا چکا ہوں، ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوئی شواہد نہیں ہے۔ تہران کو پرامن مقابلے کے لیے مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق ہے۔ روس اس شعبے میں ایران کو درکار تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں مذاکرات میں لچک دکھائیں، یہ ضروری ہوگا۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر نوبیل انعام۔ ٹرمپ کا انعام۔ پاکستان کا امریکی صدر کے لیے امن نوبیل انعام کی سفارش کا فیصلہ۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ امریکی صدر کی دور اندیش قیادت نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے ساتھ سفارتی رابطے استوار کیے۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی صورتحال قابو میں آئی۔ 2026 کا نوبیل پرائز دے کر خراج تحسین پیش کیا جائے۔ ٹرمپ نے بھی نوبیل انعام کو خواب آنکھوں میں سجا لیا۔ کہا کہ پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ یہ لوگ مجھے نوبیل انعام نہیں دیں گے کیونکہ یہ صرف لبرلز کو ہی ملتا ہے۔ مودی سرکار سنتاس معاہدے کی معطلی برقرار رکھنے پر بازید۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا معاہدہ بحال کرنے سے انکار۔ کہا ہم وہ پانی جو پاکستان جا رہا تھا نہر بنا کر راجستھان لے جائیں گے۔ پاکستان سے سنتاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کریں گے اور یہ معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا۔
پاکستان جانے والے پانی کا رخ اندرون ملک استعمال کے لیے موڑ دیا جائے گا۔ پاکستان نے جنگ بندی پر بھارتی پروپیگنڈے کی کھال ادھیڑ دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی۔ 10 مئی کی صبح 8:15 بجے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سیز فائر کی پیشکش کی۔ سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے بھی کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی پیشکش کو قبول کیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ Child, we will educate, we will launch them to teach, study and learn. And that is the philosophy of People's Party. We intend to do more. We inshallah will do more. But slowly we'll catch the bunny. My then Finance Minister Naveed Qamar, I called him over and I explained the program to him. He understood. And mashallah, this program is where it is today. ایوانی صدر میں بے نظیر ہنرمند پروگرام کا اجرا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ BISP کے تحت تعلیم سمیت تمام حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ BISP کے اجرا میں سید نوید قمر کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پروگرام کے ذریعے قوم کے بچوں اور بچیوں کو ہنرمند بنایا جائے گا۔ تقریب میں خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی شریک۔ نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی۔ سندھ اسمبلی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، نثار کھوڑو نے کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صرف ایک سیاستدان نہیں، ایک نظریہ تھیں۔ مجھے فخر ہے میری سیاسی تربیت شہید بی بی نے کی۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن نے کہا کہ شہید بی بی مظلوموں، غریبوں، خواتین اور نوجوانوں کی آواز تھی۔ پوری زندگی پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے وقف کر دی۔ ملک بھر میں شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریبات، جیالوں نے کیک کاٹے، جیے بھٹو کے نعرے بھی لگائے۔ بلاول بھٹو کا سکھر کے شہریوں کے لیے تحفہ۔ شہید بے نظیر بھٹو فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے پر 1.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان اسلام شیخ کہتے ہیں بلاول بھٹو کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ ایک بڑا تحفہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی پسماندہ علاقوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔